الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا إمام المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ويا خاتم النبيين. قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور آج کا یہ آخری جمعہ جہاں ہمارے لیے رمضان شریف کے اختتام کی خبر اور اطلاع دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود احتسابی کی طرف بھی دعوت دے رہا ہے۔ آج کا یہ جمعہ جس کو ہمارے عرف میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس جمعے کے بعد رمضان شریف میں دوسرا کوئی جمعہ باقی نہیں رہا۔ جمعے کی اپنی فضیلت، اور پھر جو جمعہ رمضان شریف کا ہو اس کی اپنی فضیلت، لیکن آج کا یہ جمعۃ الوداع اس لحاظ سے اہم ہوتا ہے کہ یہ ہمیں رمضان شریف کے گزر جانے کی خبر دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود احتسابی کی ایک دعوت دے رہا ہے کہ مسلمان آج کے دن اپنا احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے رمضان شریف کی مبارک ساعتوں کو کیسے گزارا، رمضان شریف کی بابرکت گھڑیوں کو میں نے کس انداز سے گزارا۔ آیا رمضان شریف کے اندر میرا عمل، میرا کردار، میرا ایمان اس درجے کا تھا کہ اس کے پہلے عشرے میں جو رحمت تھی میں اس کا مستحق بنا؟ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا تھا، آیا میری مغفرت ہوئی؟ اور تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، آیا جہنم سے آزادی کا پروانہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یاد رکھیے، آج کا یہ جمعہ ہمیں اس احتساب کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ ہم نے یہ رمضان شریف کہ جو پچھلے جمعے اور جو ایام گزر چکے ہیں، ہم نے ان ایام کو کیسے گزارا ہے۔
آیا ہم ان لوگوں میں ہیں، اللہ کے ان پاک اور ان مقدس ہستیوں میں ہیں کہ جن کے لیے کل قیامت کے دن رمضان شریف کا مہینہ شفاعت کرے گا؟ آیا ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جن کے لیے قرآن کریم کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا کہ اللہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں میرے لیے اس نے اپنی راتوں کو بیدار کیا تھا، میرے سننے کے لیے، میرے پڑھنے کے لیے اس نے راتوں کو قیام کیا تھا؟ آیا ہم اس شفاعت کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر یقیناً بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اگر جواب نہ میں ہے کہ ایک انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے اور نتیجتاً یہ نکلے کہ نہیں، میں نے رمضان بھی اس طرح نہیں گزارا کہ میں رمضان کی شفاعت کا مستحق بنوں، میں نے رمضان میں قرآن سے بھی وہ دلی لگاؤ نہیں لگایا کہ میں قرآن کی شفاعت کا مستحق بنوں، میں نے رمضان میں ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو کل قیامت کے دن میری مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سبب اور باعث بنے، تو پھر یقیناً آج کا یہ جمعہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ پھر جو بقیہ ایام رمضان کے رہ گئے ہیں اسی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لو۔ تو اسی لیے ہمارے عرف میں آج کے جمعے کو جمعۃ الوداع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ پیغام دے کے جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، آج کا یہ جمعہ صرف اس لحاظ سے ہی نہیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، بلکہ بعض صوفیاء، ہمارے بعض علماء ربانیین اس کو جمعۃ الاستقبال بھی کہتے ہیں، صرف جمعۃ الوداع نہیں بلکہ جمعۃ الاستقبال۔ جمعۃ الوداع تو اس لحاظ سے ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، ہم رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، لیکن علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ یہ جمعۃ الاستقبال بھی ہے اس لحاظ سے کہ انسان، وہ خوش نصیب انسان جس نے پورا رمضان اس کے حقوق کے مطابق گزارا اور پورے رمضان میں اس نے اللہ کو راضی کیا، رمضان کی جتنی برکات تھیں وہ اس نے سمیٹ لی، تو باقی آئندہ جو 11 مہینے ہیں، چونکہ باقی 11 مہینوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ میں باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزاروں گا جس طرح میں نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، تو یقیناً آئندہ 11 مہینوں کے نیک اعمال کے لیے یہ جمعہ آج کا یہ جمعۃ الاستقبال بھی ہے کہ ہم نے نیکیوں کا استقبال کرنا ہے، کہ رمضان کے دنوں میں ہم نے فرض روزے رکھے، آئندہ مہینوں میں، آئندہ 11 مہینوں میں کم از کم ہم نے نفل روزے بھی رکھنے ہیں۔ پورا مہینہ نہ صحیح تو ہر مہینے کے 3 روزے جو سنت ہیں، ایام بیز کے روزے جن کو کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، کم از کم نفلی اور پھر خاص ایام جو آتے ہیں ان میں جب انسان روزے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان سمجھ لے کہ ہاں یقیناً رمضان شریف میری زندگی میں آیا اور میری زندگی میں اس نے کافی تبدیلی کی۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے کچھ اضافی عبادات، اضافی نماز اپنے اوپر لازم کی، تراویح کی نماز ہم نے لازم کی، بعض خوش نصیب انسان جو قیام اللیل کرتے ہیں انہوں نے رات کو تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم کی، راتوں کو بیدار رہے۔ تو باقی ایام میں فرض کے ساتھ ساتھ اگر ہم نوافل کی بھی پابندی کریں گے تو یقیناً یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آج کا یہ جمعہ یہ جمعۃ الاستقبال ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں 30 دنوں میں ہم نے کم از کم اگر ایک ختم قرآن بھی کیا، پورے قرآن کو اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا، تو باقی 11 مہینوں میں بھی ہم نے اسی طرح تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ تو چونکہ باقی 11 مہینوں میں ہم نے قرآن کی تلاوت کا ارادہ اور شوق اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، اس لیے آج کا یہ جمعہ الوداعی ہونے کے ساتھ ساتھ جمعۃ الاستقبال بھی ہے۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آج کا یہ جمعہ یہ جہاں گزشتہ اپنی زندگی کے احتساب کا جمعہ ہے کہ ہم نے پچھلی زندگی میں اور خصوصاً اس رمضان کے جو دن گزر گئے ان میں ہم نے کیا کیا ہے، اسی طرح آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کا بھی جمعہ ہے کہ ہم نے آئندہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ رمضان کے روزہ ہم نے رکھا، رات کو ہم کھڑے ہوئے، ہم نے قرآن سنا، قرآن پڑھا،
یاد رکھیے اس میں مقصود کیا ہے ان تمام اعمال کا؟ اللہ نے قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ باقی 11 مہینے جس طرح بھی گزارے، اس ایک مہینے میں تم نے جو عبادت کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ۔ اب نیک بننا صرف رمضان کے ساتھ تو خاص نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی انسان نیک ہوگا، باقی 11 مہینے میں وہ اپنی منمانی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف رمضان میں تم نیک بن جاؤ، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے ان دنوں میں تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ اب نیک بننے کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی میں نیک بن جائے، صرف رمضان تک ہی نہیں۔ تو آیا جو ہم نے اضافی نوافل اس مہینے میں ادا کیے، کیا یہ اس مہینے تک خاص ہے؟ نہیں، باقی دنوں میں بھی ہم نے نوافل کی پابندی کرنی ہے، باقی دنوں میں بھی ہم نے قرآن کریم کی اسی طرح تلاوت کرنی ہے، باقی مہینوں میں بھی ہم نے اسی طرح نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو اگر تھوڑی سی بھی اللہ نے توفیق اور استطاعت دی ہے، مالی حیثیت ہے، وہ دیگر لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے کو اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ معاشرے میں ہمارے سامنے ہے، مشاہدے کی بات ہے، بہت سارے لوگ کہ جو نہایت درجے کے بخیل اور کنجوس لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ بھی سخاوت کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں وہ بھی کسی کے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہوتے ہیں، مستحق افراد کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہی نیکی کا تصور غربا، مساکین اور معاشرے کے وہ بے بس افراد جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، ان کے ساتھ جس طرح ہم نے رمضان میں نیکی کی، جس طرح رمضان میں ہم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے بچوں کو ہم نے ان کے بچوں کو سہولیات دی، جس طرح ہم رمضان میں ان کے کام آئے، باقی 11 مہینوں میں بھی ہم نے اسی طرح ان کے کام آنا ہے، تب جا کے لعلکم تتقون کا جو فلسفہ ہے وہ ہماری زندگی میں آئے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں مالی استطاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں اگر اتنا دیا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے ساتھ ساتھ 1-2 خاندانوں کی اور کی بھی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، تو یقیناً اگر ہم باقی 11 مہینوں میں بھی ان کا اسی طرح خیال رکھیں گے تو تب جا کے رمضان کا جو اثر ہے وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے میں ہم تو بڑے نیک بنتے رہے، لیکن رمضان کے گزرتے ہی ہم نے وہ ساری نیکیاں چھوڑ دیں، تو پھر لعلکم تتقون ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، پھر ہم نیک نہیں بنے، بلکہ پھر رمضان کی جو عبادات ہیں، یاد رکھیے اگر یہ ہمارے دل میں نہیں اتری اور ان عبادات کا اثر اگر باقی 11 مہینوں میں ہمارے اندر ظاہر نہیں ہوا، تو پھر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا رب صائم وقائم، بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو ماں سوائے بھوک اور پیاس کے اور ماں سوائے شب بیداری کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ انہوں نے روزہ رکھا صبح سے شام تک، بھوکے پیاسے رہے، شام ہوئی روزہ افطار کیا، سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں اور کچھ ہاتھ نہیں آیا، کوئی ثواب نہیں ملا، کوئی فضیلت نہیں ملی، کوئی برکت نہیں ملی۔ رمضان کا جو اثر ہے، جو رمضان کا فلسفہ ہے، جو تقاضا ہے، اس پہ وہ پورے نہیں اترے، سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے حضور نے فرمایا ایسے ہیں کہ سوائے شب بیداری کے ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ جو شب بیداری کا جو اجر ہے، جو شب بیداری کا جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ انہیں نہیں ملا، اس میں وہ فیل ہو گئے، تو شب بیداری کا کیا فائدہ؟ اسی لیے یاد رکھیے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنے والا مہینہ ہے۔ اسی لیے علماء اس مہینے کو عملی مشق کا مہینہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کے لیے سال میں 1 مہینہ آتا ہے تاکہ اس 1 مہینے میں اس کو خوب ریہرسل کرائی جائے، اس کو خوب مشق کرائی جائے، اور پھر باقی 11 مہینوں میں انہی اعمال کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ تو آج کا یہ جمعہ یہ ہمیں احتساب کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں محاسبے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کے آخری دن آتے ہیں تو
امت کے جو نیک افراد ہیں، جو امت کے وہ متقی اور پرہیزگار افراد ہیں، وہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، وہ لوگ ان ایام کو رو رو کے بسر کرتے ہیں، یہ راتیں رو رو کے گزارتے ہیں۔ کیوں کہ انہیں جو فوائد، جو برکات، جو فضیلتیں اس مہینے میں ملیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن اور رات تو گزر رہے ہیں، یہ تو رمضان ساتھ میں، یہ دن اور ایام ساتھ میں رمضان کی مبارک ساعتیں لے کے جا رہے ہیں، پھر آئندہ ہمیں یہ ساعتیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ وہ ان ایام کو، آج کے اس جمعے کو وہ رو رو کے گزارتے ہیں کہ اگلا جمعہ رمضان والا نہیں ہوگا، رمضان کے علاوہ دنوں کا ہوگا۔ وہ فضیلتیں جو آج ہمیں مل رہی ہیں یہ رمضان کے بعد ہمیں نہیں ملیں گی۔ تو ایسے افراد جن کو رمضان کے آنے کا انتظار اور خوشی اور رمضان کے جانے کا غم اور درد ہو، یقیناً انہی لوگوں کو لعلکم تتقون کی بشارت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اگر وہ افراد ہمارے معاشرے کے کہ جو رمضان کے آنے کے وقت غم زدہ تھے، پھر روزے رکھیں گے، پھر بھوکے پیاسے رہیں گے، یار پھر رات کو اضافی نماز پڑھنی پڑے گی، پھر اسی طرح لوگوں سے چھپ چھپ کے ہمیں کھانا پینا پڑے گا، اور جب رمضان جانے کا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کب عید آئے گی، وہ ایک ایک دن جو ہے وہ گن کے گزارتے ہیں کب ختم ہوگا اور کب ختم ہوگا۔ جس کمیٹی نے پہلے اعلان کر دیا عید کا، اسی کے ساتھ وہ عید منانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے روزے 28 ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر ایسے لوگوں کے اندر رمضان کا جو لعلکم تتقون والا فلسفہ ہے وہ کبھی نہیں آئے گا، سوائے بھوک اور پیاس کے، سوائے شب بیداری کے، سوائے اپنی بدنی مشقت کے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے ہمارے پاس اب بھی وقت ہے، چند ایام، چند روز ابھی بھی رمضان کے باقی ہیں۔ ہم نے اپنا محاسبہ آج کرنا ہے۔ آج جب ہم گھر جائیں، جب ہم اکیلے میں ہوں، اپنی خلوت میں ہوں، زمانے اور دنیا کی جھنجھٹوں سے جب بالکل ہم یکسر فارغ ہوں، ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ کم از کم اسی روزے کا، جو ہم نے جو روزے گزار دیے، اس کا احتساب کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا وہ رمضان کی روح ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، رمضان کا جو فلسفہ ہے ہمارے اندر آیا یا نہیں آیا۔ تو آج کا یہ جمعہ ایک تو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے، دوسرا یہ کہ ہم نے باقی پورا سال، باقی 11 مہینے بھی اسی طرح رمضان کی طرح ہی گزارنے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ آج ایک بہت بڑا ایک معاملہ جو ہمارے درپیش ہے، اس بیماری کی صورت میں، اس وبا کی صورت میں، یاد رکھیے چاہے اس کے محرکات جو بھی ہوں، اس موجودہ بیماری جس کی وجہ سے آج دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس کا شکار ہے، آج پوری دنیا میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، چاہے اس کے محرکات میں، اس کے اسباب وہ یہودیوں نے پیدا کیے ہوں، عیسائیوں نے پیدا کیے ہوں، چائنا نے پیدا کیے ہوں، امریکہ نے پیدا کیے ہوں، اس کے اسباب جس نے بھی پیدا کیے ہوں، یاد رکھیے ہے تو اللہ کا عذاب۔ اگر یہودیوں نے اس کے اسباب پیدا کیے، جس طرح ہمارے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض ہمارے جو ہے وہ محققین کا، کہ یہ ان کی ایک چال ہے، تو وہ خود بھی تو اس سے بچے نہیں ہیں، خود بھی اس کا شکار ہیں۔ اگر یہ امریکہ کی کوئی گیم ہے نیو ورلڈ آرڈر کو جاری کرنے کے لیے، تو وہ خود بھی اس کا شکار ہے۔ اگر یہ یورپ کی کوئی گیم ہے دنیا پہ تسلط قائم کرنے کے لیے، تو وہ خود بھی اس کا شکار ہے۔ اگر چائنا چودراہٹ چاہ رہا ہے تو وہ خود بھی اس کا شکار ہے۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے اسباب جو بھی ہوں، جس نے بھی پیدا کیے ہوں، لیکن مسبب الاسباب وہ اللہ کی ذات ہے، حقیقی سبب پیدا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، چاہے جو کوئی وجہ بھی ہو، سبب جو بھی ہو، محرکات اس بیماری کے جو بھی ہوں، اس لحاظ سے بھی ہم نے اپنا اجتماعی عمل دیکھنا ہے۔ پچھلی امتوں پہ عذاب آئے، ان میں کوئی ایک جو ہے وہ برائی ہوا کرتی تھی۔ قوم عاد پہ عذاب آیا جو قرآن میں ہم نے پڑھا، پچھلی امتوں کے جو عذاب آئے، جن کو اللہ نے بڑے شد و مت کے ساتھ بڑا زور دے کر قرآن میں بیان کیا۔ قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم مدین پہ، قوم شعیب پہ عذاب آیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر ایک بیماری تھی۔ قوم شعیب پہ عذاب اس لیے آیا، اہل مدین پہ، کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اپنے لیے جب خریدتے وزن پورا، اور جب گاہک کو دیتے تو پھر وزن کم کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے یہی دعوت دی، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول ہمیشہ پورا کر کے دو۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ان پہ اتنا سخت عذاب آیا، زمین پہ زلزلہ، اوپر سے چیخ اور طوفان کا عذاب۔ آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔
قرآن نے اس کو بیان کیا۔ قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا۔ کیوں کہ قوم لوط جو ہے وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، اغلام بازی کیا کرتے تھے، لواطت کیا کرتے تھے۔ پچھلی قوموں کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا۔ اللہ نے فرمایا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ہر پتھر پہ اس کے نیچے آنے والے کا نام درج تھا کہ یہ پتھر کس کے سر پہ جا کے گرے گا۔ ان کی بستی کو اٹھایا گیا، جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کے اوپر ان کی بستی کو اٹھایا، آسمان دنیا تک لے کے گئے اور وہاں سے ان کو پلٹایا۔ جب وہ نیچے گرے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کا عذاب آیا۔ ان کے اندر صرف ایک ہی بیماری تھی کہ وہ بدفعلی کیا کرتے تھے مرد مردوں کے ساتھ۔ اس طرح پچھلی تمام امتوں کو آپ دیکھ لیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، کیا وہی ساری بیماریاں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ بنی اسرائیل اللہ کے چہیتے، اپنے زمانے کے نیک لوگ، اپنے زمانے کی بہترین امت بنی اسرائیل، ان پہ کئی مرتبہ طاعون کا عذاب آیا، قحط کا عذاب ان پہ آیا، ٹڈیوں کا عذاب ان پہ آیا، چوہوں کا عذاب ان پہ آیا، کتنے عذاب ان پہ آئے، طوفان ان پہ آئے، بارشیں ان پہ ہوئی، سیلاب ان پہ آیا، طاعون کا مرض، وبائی مرض ان پہ آیا، جن میں لاکھوں لوگ ایک ایک مہینے میں لاکھوں لوگ فوت ہو جاتے، لاکھوں لوگ اس بیماری میں بہہ جاتے۔ ان کے اندر جو برائیاں تھیں کیا ہمارے اندر آج وہ نہیں ہیں؟ تو جہاں یاد رکھیے آج ہم اس چیز کو زور دے رہے ہیں کہ ہم نے ماسک کا استعمال بھی کرنا ہے، ہم نے ہاتھوں کو بھی سینیٹائزر کے ساتھ دھونا ہے، صاف کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، میل جول میں ہم نے احتیاط کرنی ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہیں، یہ بھی کرنے ہیں، یقیناً یہ بھی شفا کے لیے اسباب ہیں، یہ بھی سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے باطنی محرکات کو بھی دیکھنا ہے کہ آخر یہ بیماری کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اب ایک معاشرہ ایسا ہے، ہم آج کہہ سکتے ہیں چلو ہمارے لوگ اتنے احتیاط نہیں کر سکتے، وہ ترقی یافتہ قومیں آج جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہیں، جتنی احتیاط وہ کر رہے ہیں اتنی تو ہم نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود یہ بیماری وہاں پہ زیادہ پھیل رہی ہے ہماری بنسبت۔ اب وہ تو ظاہری احتیاط برت رہے ہیں، کیوں بیماری پھیل رہی ہے، اس کے باطنی محرکات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ صرف ہم نے ظاہری جو اسباب ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا، ساتھ ساتھ ہم نے باطنی اسباب کو اجتماعی طور پہ، کیا ہماری قوم کے اندر اجتماعی طور پہ ناپ اور تول میں کمی کا جو عذاب ہے، جو گناہ ہے وہ نہیں ہے؟ کیا اجتماعی طور پہ بدفعلی کا جو ایک گناہ ہے کیا ہمارے اندر وہ موجود نہیں ہے؟ کیا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کیا اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا، کیا غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا حق کھانا، کیا دوسرے کی جو ہے وہ مال کو غلط آنکھ سے دیکھنا، ایک دوسرے کے پاؤں مارنا، ایک دوسرے کا حق کھانا، کیا یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ آج فحاشی اور عریانی کا بازار گرم ہے، تو یہ بیماریاں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئیں گی؟ ہم تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی رحمت کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ ہم کس منہ سے اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں؟ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما؟ ہم تو اس کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے آج کے دن جمعۃ الوداع ہمیں یہ بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ اپنا احتساب بھی کرنا ہے، اجتماعی جو ہمارے گناہ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ یاد رکھیے ایک انفرادی گناہ ہوتا ہے، ایک اجتماعی ہوتا ہے۔ انفرادی گناہ میں وسعت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے، انفرادی ایک چھپا پوشیدہ گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگ اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو گناہ اجتماعی ہیں یاد رکھیے وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں ہوتے۔ اجتماعی گناہ اللہ کو بڑے ناپسند ہے۔ انفرادی طور پہ انسان نے گناہ کیا پردے کے اندر اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسی وقت آپ کو معاف کرے گا، اللہ اسی وقت اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اپنی رحمتیں اپنے احسانات نازل کرتا ہے۔ لیکن اجتماعی گناہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس طرح معاف نہیں کرتا اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دے۔ اللہ کا قانون نہیں ہے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن قانون اللہ نے یہ نہیں بنایا۔ اس لیے یاد رکھیے آج کا یہ جمعہ، جمعۃ الوداع، ہمارے احتساب کا جمعہ ہے۔ جو باقی ایام ہماری زندگی میں باقی ہیں، خصوصاً رمضان کے حوالے سے جو چند روزے باقی رہ گئے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ان باقی روزوں میں بھی ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو بڑی اچھی بات، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہ عبادت کی توفیق دی، ہماری عبادت کو اللہ نے قبول کیا، شکر کی توفیق دی۔ لیکن اگر یہ اکثر مہینہ ہماری غفلت میں گزر گیا تو یاد رکھیے پھر آج کا یہ جمعہ بڑی پریشانی کا جمعہ ہے۔
ہم نے پریشان ہونا ہے، اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم باقی جو چند ایام رہ گئے ہیں ان میں ہی کم از کم ہم ایسا کوئی عمل کر دیں، ایسا کوئی چھوٹا سا عمل ہی کر دیں جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو، اور اسی کے طفیل ہمارے باقی ایام کو بھی نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔